بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، جس میں ذرا سی بھی غیرت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، نیکی کا کوئی بھی تصور ہے، وہ فلسطین کے حق میں بول رہا ہے اور یہودیوں کے خلاف بول رہا ہے۔ واحد یہ انجینئر مرزا مولوی علی ہے۔ اگر اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی بات کرو تو دیکھو یہ کس طرح ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ نہیں، خود بائیکاٹ کرنا تو درکنار، یہ کہتا ہے جی بائیکاٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی گفتگو سنیں۔ آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی، اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے۔ مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں، مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی، اور اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں، اور یہ جتنے میک ڈونلڈ کے بے روزگار ہیں، کوکو کولا کے، پیپسی کے، ان کو وہاں جواب دیں۔ جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو، اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا، اور ٹائم قیامت تک چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ایک بندہ کہے یار میں مسلمان ہوں، تو وہ کہے کہ مسلمان اچھے ہیں، اور دوسرا کہے نہیں، تو کیسے یعنی کہ اچھا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو تمہارے بڑے عیسائی تھے، ان کی آگے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہیں۔ اس کی عقل کا، خباثت کا آپ اندازہ لگائیں، اور کبھی بھی یاد رکھو کہ یہ جہاد کی ترغیب تو درکنار تصور بھی نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کہے گا کہ کبھی جہاد مسلمان کر ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے اس طرح کے یہ حوصلے پست کرے گا۔ اور دوسری طرف عبدالوہاب نجدی کا اتنا یعنی کہ یہ پیروکار ہے، اور کہتا ہے جی گنبد خضرا کو گرا دو، میں سعودی حکومت سے تقاضا کرتا ہوں۔ ادھر یہ شعر ہے۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفۂ راشدین کے دور میں تھا، کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر اطہر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی۔ ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے نہیں، بے ادبی کیسے ہوگی؟ اور حدیث کا غلط مطلب نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر واضح بناؤ، اونچی بناؤ، جیسے اونٹ کی کوہان ہے، اونٹ کی کمر اور کہان دیکھو کتنی واضح ہے، تو یہ کہتا ہے جی گرا دو سارا کچھ۔ یعنی آپ دیکھو یہ حضرت آئرن ڈوم کہہ رہا ہے، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کی کتنی تعریف کر رہا ہے۔ آئرن ڈون سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا، وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈون سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے، بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک۔ کبھی بھی یہ دیکھو، آپ سب نے جو فرمایا تھا نا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اس کی مین نشانی بتائی تھی کہ وہ جہاد کریں گے۔ یہ جہاد کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو علماء حق جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یہ اور اس کی کمیونٹی کہتے ہیں کہ یہ ان علماء کو پہچانو، یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں، یعنی اور طرح سے یہ سازش کر رہا ہے۔